کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی شداد کی جنت کے بارے میں ہے، تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ شداد، جس کے بارے میں اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں تھا اور قوم عاد میں ہی سے تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی جانب بھی بھیجا گیا تھا۔ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے۔ ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 700 برس تک بادشاہی کی۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ بعد میں شداد ملعون بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کر لیا، یہاں تک کہ اس کی بادشاہت پوری دنیا پر قائم ہو گئی اور شب و روز اسی کا حکم چلنے لگا۔ اس کے ماننے والے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا دین قبول کر لو گے تو وہ تمہیں بہشت و جاودانی عطا کرے گا اور تم پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ لیکن اس ملعون نے ان باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا اور انتہائی غرور کے عالم میں کہنے لگا کہ تم مجھے جس بہشت کی تما دلوا رہے ہو، ایسی بہشت اس دنیا میں ہی میں بنا لوں گا، اور مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں۔ اس مکالمے کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان نشیب و فراز سے خالی ہے، اس کی ہمیں جلد اطلاع دو۔ ہمیں اس جگہ پر بہشت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ملک اور شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے، اور بہت ہی کوشش کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ کی تھی ملی۔ اس کے بعد امیر و امراء کو اس نے حکم دیا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بہشت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے بنائی گئیں، جبکہ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ اور اس بہشت میں جو درخت لگائے گئے وہ چاندی اور نصب سونے کے بنائے گئے، اور ان درختوں کی پتیاں زمرد سبز کی بنائی گئیں، اور ڈالیاں ان کی یاقوت سرخ سے بنائی گئیں، اور انواع و اقسام کے میوے ان درختوں پر لگائے گئے تھے، اور مٹی کے بجائے اس میں مشک و عنبر زعفران کو رکھا گیا، اور پتھر کے بجائے صحن میں موتی اور مونگا لگایا گیا، اور اس میں شیر و شراب و شہد کی نہریں جاری کی گئیں۔ بہشت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے اور میوہ دار درخت اس میں لگائے گئے۔ ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی رکھی گئی تھیں، اور ہر کرسی کے سامنے 1000 خوان میں ہر طرح کی نعمتیں رکھی گئیں، اور 300 برس میں یہ بہشت مکمل ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ شداد نے حکم دیا کہ تمام ملکوں میں سے لڑکے اور لڑکیاں جو خوبصورت و حسین ہیں، ان کو دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کیا گیا، اور ان کو حور و غلاماں بنا کر بہشت میں رکھا جائے گا۔ 10 برس تک وہ کافر کوشش کرتا گیا کہ بہشت جا کر دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی بہشت میں جائے۔ ایک روز اس کی خواہش جب بہت زیادہ ہو گئی تو وہ اپنے ساتھ 100 غلام لے کر بہشت دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور خود غلام کو ساتھ لے کر بہشت میں جانا چاہا۔ بہشت کے دروازے پر اس نے ایک شخص کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، تو یہاں کیوں آیا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میں یہاں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا کہ مجھے ذرا مہلت تو دے دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھ لوں۔ تو ملک الموت نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی بہشت میں جا سکے، کیونکہ تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ چھوڑ میں اپنے گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا کہ نہیں، تو اسی حالت میں رہے گا اور تو اپنی جنت نہیں دیکھ پائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ دوزخ ہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اور فرشتے نے آسمان سے ایسی سخت آواز دی کہ اس کے سب عمرہ و وزراء اور لشکر ہلاک ہو گئے اور اس بہشت کو زمین کے نیچے دبا دیا گیا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔